السلام علیکم۔ امی مریم نے گھر میں داخل ہوتے ہی پرجوش آواز میں سلام کیا۔ اس کے پیچھے اس کے دونوں بیٹے بھی تھے۔ گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نانو کہاں ہیں؟ بچوں نے مریم سے سوال کیا۔ ادھر ہی ہوں بیٹا، ماریہ بیگم نے کچن سے باہر آتے ہوئے کہا۔ بچے لپک کر نانو سے لپٹ گئے۔ ماریہ بیگم نے بچوں کو خود میں سمیٹ لیا اور باری باری دونوں کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ارے ہماری باری کب آئے گی، یا پھر ایسے ہی لائن میں لگے رہیں گے؟ مریم نے ناز سے کہا۔ ارے بلنگڑو، تم نے تو مجھے میری ماں کا ہی بھلا دیا، نازیہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا اور مریم کو گلے لگا لیا۔ مریم نے محبت سے اپنی ماں کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ اتوار کو اتنی خاموشی، سب کہاں ہیں؟ مریم نے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے ابو قریبی مارکیٹ سے سودا سلف لینے گئے ہیں۔ کرن کے سر میں درد ہے تو وہ سوئی ہوئی ہے۔ تمہارے بھائی بچوں کو اسکول چھوڑنے گئے ہیں، ماریہ بیگم نے فرداً سب کے متعلق بتا دیا۔ بھابھی میں کیا چلے گی، میں نے تو پہلے کال کر کے اپنے آنے کی اطلاع دی تھی، پورے 10 دن بعد آئی ہوں۔ میکے مریم قدرے خفا ہوئی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرے آنے کی خبر سن کر بھابھی میری چلی جائیں گی تو میں تو اطلاع دیتی ہی نہیں۔ لاڈلی اور جلد باز مریم ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ ارے بیٹا سانس تو لو، آتے ہی موڈ خراب کر لیا، ماریہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہاری بھابھی کی بہن کوئٹہ سے آئی ہوئی ہے، تو پرسوں پھر اس کی واپسی ہے۔ آج اتوار ہے، سب بہن بھائی اکٹھے ہو کر وقت گزار رہے ہیں، باقی تو اسی شہر میں ہوتے ہیں۔ یہ بہن کوئٹہ میں رہتی ہے، پروین بیچاری روز روز تو نہیں آتی۔ تمہاری بھابھی تو کہہ رہی تھی کہ آج مریم آ رہی ہے، میں شام کو چلی جاؤں گی، رات کے کھانے پر سب بہن بھائیوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے بہو سے کہا تم چلی جاؤ، مریم ناراض نہیں ہوگی، میری بیٹی سمجھدار ہے، رشتے جوڑنا خوب جانتی ہے، ماریہ بیگم نے بیٹی کی بدگمانی دور کرتے ہوئے نرمی سے سمجھایا، اور ساتھ ہی محبت بھرے انداز میں تھوڑا مکھن بھی لگا دیا۔ وہ تو میں واقعی ہوں، صدا کی جلد باز مریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنا داؤ چلتا دیکھ کر ماریہ بیگم بھی متانت سے مسکرا دی۔ ماریہ بیگم اور فرید صاحب کے 3 بچوں میں مریم سب سے بڑی تھی۔ اس کے بعد یاسر اور پھر کرن کا نمبر آتا تھا۔ مریم نہ صرف ننیہال بلکہ دودھیال میں بھی کافی لاڈلی تھی۔ اکلوتی بہو اور ان کی اکلوتی بہو ہونے کی وجہ سے اسے بڑی اہمیت حاصل ہوئی۔ اسی وجہ سے بعض اوقات اس میں خود پسندی آ جاتی تھی۔ دوپہر کے کھانے میں ماریہ بیگم اور کرن نے بہت اہتمام سے کھانا تیار کیا۔ چکن بریانی، ساتھ میں بچوں کی پسندیدہ رس ملائی، رائتہ اور سلاد سمیت کئی لوازمات، اور ماریہ بیگم نے چھلکوں والی روٹیاں، سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ کھانے کے بعد بچے اور کرن موبائل پر مصروف ہو گئے۔ فرید صاحب کیلولے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ماریہ بیگم برتن دھونے کے ارادے سے باورچی خانے کی طرف بڑھی تو مریم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ بٹھا لیا۔ ارے امی بیٹھے تو صحیح، برتن بعد میں دھل جائیں گے، ہم ماں بیٹی کچھ گپ شپ کر لیتے ہیں۔ ماریہ بیگم خاموشی سے بیٹھ گئی۔ امی آپ کو معلوم ہے، اس دفعہ میری ساس اپنی تینوں بیٹیوں، دامادوں اور نواسوں کے لیے گرمیوں کے کپڑے بھجوا رہی ہیں، وہ بھی مشہور لان برانڈ کے، اور بھی بہت سی چیزیں آ رہی ہیں۔ امی آپ بھی اس بار میرے سوٹ کے ساتھ فہد کے لیے بھی ایک سوٹ بھجوا دیں، اپنے نواسوں کے لیے تو آپ ضرور کچھ بھیجیں گی نا۔ آخر کار مریم نے بات کہہ ہی دی۔ بیٹا تمہارے سسرال اور میکے کے معاشی حالات میں بہت فرق ہے۔ تمہاری ساس کو تمہارے مرحوم سسر کی پینشن کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں موجود 4 دکانوں کا کرایہ بھی ملتا ہے۔ احمد بھی اچھی پوسٹ پر ہے، اس کی تنخواہ تمہارے ابو اور یاسر کی تنخواہ سے کئی گنا زیادہ ہے، وہ صاحب حیثیت لوگ ہیں، ہمارا ان لوگوں سے کیا مقابلہ۔ بیٹا بیاہی بیٹیوں کو عید پر دینا دلانا تو ہوتا ہے، مگر گرمیوں کے لیے الگ سے دینا دلانا ہمارے لیے آسان نہیں۔ ویسے بھی کئی سالوں سے عید گرمیوں میں ہی آ رہی ہے، اس لیے ہم تو عید پر ہی لان کے سوٹ دے دیتے ہیں۔ تم تو جانتی ہو تمہارے ابو اور یاسر کی آمدنی سے گھر کا گزارا ہی مشکل سے ہوتا ہے۔ یاسر خود بال بچوں والا ہے، بچوں کے ہزاروں اخراجات ہوتے ہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ ہماری بہو بھلی ہے، اس نے اپنے پیسوں کو کبھی لگ نہیں کیا۔ تمہاری خالہ اگلے سال کرن کی شادی کی بات کر رہی ہیں، اس کا جہیز بھی تیار کرنا ہے۔ تم مہنگائی کا حال تو دیکھ ہی رہی ہو، جیسے عفریت بن کر ہر چیز نگلنے پر تلی ہو، ایسی مہنگائی میں بیٹی کا فرض خوش اسلوبی سے پورا ہو جائے تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ماں کی باتیں سن کر مریم پریشان ہو گئی۔ امی میری ساس کیا کہیں گی، ایک ہی پیاری بہو ہے، اور اگر ایسے بھی گفٹ نہ دے سکے تو۔ میری ساس 3
بیٹیوں کو اتنا کچھ دیتی ہیں، مریم کی صوئی ہوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ارے بیٹا تمہارے ساتھ بہت اچھی اور سمجھدار خاتون ہیں، میں تو روز اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری بیٹی کے سسرال والے نہ صرف کھلے ہاتھ والے ہیں بلکہ کھلے دل والے بھی ہیں۔ تمہاری ساس نے تمہیں کبھی پہننے اوڑھنے میں کمی نہیں دی، اپنی بیٹیوں اور تمہیں کوئی فرق نہیں رکھا، نہ ہی تمہارے میکے سے کسی بات کا گلہ شکوہ کیا۔ بیٹا اچھے اور خاندانی لوگوں کی یہی پہچان ہے، مانا کہ دنیا میں اچھے لوگ کم رہ گئے ہیں لیکن تمہاری ساس اور شوہر انہی نیک لوگوں میں سے ہیں۔ بیٹا اللہ کا شکر ادا کیا کرو، حالات جو بھی ہوں اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ماریہ بیگم نے بیٹی کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو دل پسیج گیا۔ اچھا بیٹا تم پریشان بالکل نہ ہو، تمہارے ابو اور میں کچھ نہ کچھ کر لیں گے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ماریہ بیگم نے دل میں جوڑ توڑ کرتے ہوئے اپنی پریشانی کو چھپا لیا۔ بیگم آپ کی شاہی ملبوسات 7 سال کے بعد آ ہی گئے، لگتا ہے اس دفعہ ماسٹر صاحب نے سونے کی تاروں سے سلائی کی ادائیگی کرتے ہوئے مجھ ناچیز کی جیب بھی خالی ہو گئی۔ مسکراتے ہوئے کپڑوں والا تھیلا انہوں نے مریم کے ہاتھ میں تھمایا۔ مریم فوراً کپڑے دیکھنے لگی اور ساتھ ساتھ تبصرہ بھی کرتی گئی۔ فہد اور اس کی امی مریم بچوں کی کیفیت دیکھ کر مسکرا دیے۔ ارے یہ کیا کر دیا، مریم نے کہا، کس کی ناپ کی سلائی کر دی ہے، لگتا ہے ماسٹر صاحب اب چٹھیا گئے ہیں۔ مریم نے اسٹائلش سی گہری سبز رنگ کے سوٹ کو ساس اور شوہر کے سامنے پھیلایا جو اس کے باقی سوٹوں کے سامنے خاصا چھوٹا اور چست لگ رہا تھا۔ ارے یہ تو کاکی باجی بڑی نند کوکب کا لگ رہا ہے، جو ویسے ہی بہت زیادہ دبلی پتلی ہیں، کمزوری کی وجہ سے کوکب سے کاکی بن گئی ہیں۔ واقعی بیٹا ایسا ہی لگ رہا ہے، ساس نے ہنسی چھپاتے ہوئے کہا۔ آنٹی اتنا پیارا سوٹ تھا میری امی نے دیا ہے، ڈیزائنر سوٹ، لگتا ہے ماسٹر صاحب واقعی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ ہی کے ناپ کا سی دیا ہے؟ ہاں بیٹا، اس دن تم دونوں ساتھ ہی تو گئی تھی ماسٹر صاحب کو کپڑے دینے، انہوں نے کوکب کا سمجھ کے اس کے ناپ کا سلائی کر دیا ہوگا۔ بہو کی صدماتی کیفیت دیکھ کر ساس نے تسلی دینا ضروری سمجھا، جبکہ فہد مسکراہٹ دبائے ہوئے وہاں سے رفو چکر ہو گیا، کیونکہ اسے علم تھا کہ ماسٹر صاحب پر نکالنے والا غصہ اس غریب پر نکلے گا۔ میری امی نے مجھے اتنا پیارا سوٹ کتنے ارمان اور محبت سے دیا ہوگا، اگر ذرا سا ڈھیلا ڈھالا ہو جاتا تو دوبارہ بنوا لیتی، مگر یہ تنگ سوٹ اب کس کام کا۔ مریم نے اپنے فربہ سراپے پر نظر دوڑاتے افسوس سے سوچا۔ چھریرا بدن رکھنے والی مریم اب 2 بچوں اور اچھی خوراک کے سبب بھاری بھرکم لگنے لگی تھی۔ ضرور امی نے اپنی لاڈلی بہو کو دکھایا ہوگا، اس نے نظر لگا دی ہوگی میرے سوٹ کو، حاسد نہیں تو اور کیا، اس کی نظر بد نے میرا سوٹ برباد کر دیا۔ ہائے میری امی نے کتنی محبت سے دیا تھا، پتہ نہیں امی اور کرن نے اپنی کتنی خواہشوں کو پسِ پوچھ ڈال کر اس لاڈلی کی خواہش پوری کی ہوگی۔ قارئین کوئی بتلائے گا کہ ہم بتلائیں کیا؟